السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوہ موتا کے ذکر ہو رہا تھا. اس کے بارے میں مزید تفصیل اس طرح ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو الوداع کہا تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز کا حکم دیں جسے میں آپ کی طرف سے یاد کر لوں. آپ نے فرمایا کل تم ایسے شہر پہنچو گے جہاں سجود کم ہوتے ہیں، وہاں سجود کثرت سے کر لو. اب یہ بہت بڑی نصیحت ہے. آج کل کے اس زمانے میں ہم جن ملکوں میں رہ رہے ہیں یہاں بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ کو لوگ بھلا بیٹھے ہیں. اس وقت میں، اس دور میں احمدیوں کو کثرت سے اپنی باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. پھر انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اور وصیت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. یہ ہر اس معاملے میں جسے تم چاہو تمہارا مددگار ہوگا. ذکر الہی بہت ضروری چیز ہے. جب حضرت عبداللہ جانے لگے تو واپس آئے اور عرض کیا ہے اللہ کے رسول اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا سوال کرتے جاؤ گے ابن رواحہ اور بس کرو. جب تم عاجز آ جائے اور اگر تم نے 10 آدمیوں سے برائی کی ہو تو ایک سے نیکی کرنے سے عاجز نہ آنا. یعنی اتنی برائیوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر نیکی کرو گے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بخشتا ہے. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. حت الوسع اس کوشش میں کر رہو کہ نیکی کرنی ہے اور برائی سے بچنا ہے. یہ نہیں کہ ہر دفعہ 10 برائیاں کرو اور اس کے بعد کہو ایک نیکی کر لی. نہیں، بلکہ حقیقی توبہ کرنے والا برائیاں کرنے کے بعد پھر برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکی کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے والا بنے. بہرحال یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تو ایک نیکی کرنے سے عاجز نہ آنا، اس پر حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بعد آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ عمراء کو الوداع کہا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کو الوداع کہا گیا تو رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے نہ دنیا سے محبت ہے اور نہ ہی تم سے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں آگ کا ذکر ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. یعنی اور تم میں سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور اس پر اترنے والا ہے. یہ تیرے رب پر ایک طے شدہ فیصلے کے طور پر فرض ہے. کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا کہ وارد ہونے کے بعد میری واپسی کیسی ہوگی. یہ حالات ہونے ہیں تو اس پر مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو اور وہ تم سے لوگوں سے اور وہ اسے تم لوگوں سے دور کرے، یعنی برائیاں کو، اور لوگ تمہاری طرف اور تم لوگ ہماری طرف صالح ہونے کی حیثیت میں آؤ، حالت میں آؤ. ساروں کو دعا دی الوداع کہنے والوں نے. یہ خوف تھا ان میں، ورنہ مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. یہاں مراد یہ ہے
کہ مومن دوزخ کا حصہ اس دنیا میں کافروں کی تکالیف کی وجہ سے بھی پا لیتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی دوزخ ان سے بہت دور ہوتی ہے۔ صحابہ نے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دنیاوی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ سے تم سے دور کرے اور تم ہماری طرف صالح ہونے کی حالت میں آؤ، اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے ساتھ ہو۔ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نماز جمعہ کے بعد مدینہ سے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم میں موتا کی طرف اصحاب کو بھیجا، جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شامل تھے۔ جمعے کا دن تھا، مہم میں شامل باقی اصحاب تو روانہ ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ پیچھے رہ کر جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر کے میں ان سے جا ملوں گا۔ پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، تجھے کس چیز نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہونے سے روک دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ہمراہ نماز جمعہ ادا کروں، پھر ان سے جا ملوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے اگر تم وہ سب خرچ کر ڈالو تو جو لوگ مہم پر روانہ ہو گئے ہیں تم ان کے فضل کو نہیں پا سکتے۔ یعنی کہ جب میں نے مہم روانہ کر دی تو تمہارا فرض تھا کہ یہ نہ خطے کہ میں جمعہ پڑھ لوں، بلکہ فوراً روانہ ہو جانا چاہیے تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا پہلی بار مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید مشہور شاہ سوار تھے، وہ بھی اس لشکر کے ایک عام سپاہی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لشکر کو اکٹھا کیا تو حضرت خالد کو اسلام میں داخل ہوئے بھی 3 ماہ ہی ہوئے تھے۔ جب مسلمان مدینہ سے کچھ دور پہنچے تو دشمن کو ان کی خبر ہو گئی اور وہ مقابلے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین مدینہ اور یہود نے مسلمانوں کے اکٹھا ہونے اور ان کے شام کی طرف مارچ کرنے کی خبر اڑا دی تھی، تاکہ یہ جو مقابلے میں تھے عیسائی وہ اپنا بچاؤ کا سامان کر لیں۔ شرحبیل بن عمر جزیرہ عرب سے ملک شام کے جنوبی علاقوں پر رومیوں کا گورنر تھا۔ اسے مدینہ کے رومی جاسوسوں سے اس لشکر کے مارچ کرنے کی اطلاع ملی۔ اس نے رومیوں کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا کہ مسلمان شام کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ پھر وہ رومیوں کے دوست قبائل سے شام کے جنوب میں فوج اکٹھی کرنے لگا۔ پھر خود اس نے اسی وقت اپنے بھائی کو اپنے بعض آدمیوں کے ہمراہ ہراول دستے کے طور پر بھیجا کہ وہ اس کے لیے اسلامی فوج کی خبریں معلوم کریں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ دوسری طرف شرحبیل بن عمر نے 1 لاکھ سے زائد افراد کا لشکر تیار کیا۔ جب مسلمان وادی القراء میں پہنچے تو شرحبیل نے اپنے بھائی سدوس کو 50 مشرکین کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی۔ سدوس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی اور وہ خود بھی قتل ہو گیا۔ مسلمان بھی آگے بڑھے اور شام کے علاقہ معان میں پہنچے۔ یہ جگہ موتا سے پہلے واقع ہے۔ یہاں صحابہ کو دشمن کی کثرت اور ان کے جمع ہونے کا علم ہوا اور ان کو خبر ملی کہ ہرقل 1 لاکھ رومیوں کے ساتھ بلقاء کے علاقہ معاب میں آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مختلف قبائل سے 1 لاکھ عرب بھی مل گئے ہیں۔ علامہ زرقانی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ 1 لاکھ کا لشکر وہی ہو جسے شرحبیل نے اکٹھا کیا تھا۔ مسلمانوں نے 2 راتیں معان میں قیام کیا اور وہ اس معاملے پہ غور و فکر کرتے رہے۔ بعض نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر ساری خبر دے دیتے ہیں، آپ مزید لشکر بھیج کر ہماری مدد کریں، یا کوئی اور حکم فرمائیں گے جسے ہم کر گزریں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے انہیں آگے بڑھنے کے لیے ہمت دی اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی قسم
جس چیز کو تم اب ناپسند کر رہے ہو اسی کے حصول کے لیے تم نکلے تھے. تم شہادت کی آرزو لے کر نکلے ہو. ہم لوگوں سے تعداد یا قوت سے جہاد نہیں کرتے. میں کہا کہ ہماری جو جہاد ہوتا ہے وہ تعداد کی وجہ سے نہیں ہوتا یا طاقت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس دین حق کے ساتھ ان سے جہاد کرتے ہیں جس کے ساتھ رب تعالیٰ نے ہم کو عزت بخشی ہے. آگے بڑھو، تمہیں دو بھلائیوں میں سے ایک نصیب ہوگی، غلبہ یا شہادت. یہ دونوں مقام برے نہیں ہیں. صحابہ کرام نے کہا بخدا ابن رواحہ نے سچ کہا. صحابہ کرام آگے روانہ ہو گئے. جب تخوم البلقاء پہنچے تو انہیں ہرقل کے لشکر ملے جو اہل روم اور اہل عرب پر مشتمل تھے. یہ بستی بلقاء کی بستیوں میں سے ایک تھی جسے مشارف کہا جاتا تھا. دشمن قریب ہوا تو مسلمان اس بستی کی طرف ہٹ گئے جسے موتا کہا جاتا تھا. وہاں ہی یہ مارکہ حق و باطل زور پذیر ہوا. مسلمانوں نے مشرکین کے لیے تیاری کی. حضرت ابو ہریرہ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب دشمن ہمارے قریب ہوا تو ہم نے اتنی کثیر تعداد، اتنی عمدہ تیاری، اسلحہ، گھوڑے، ریشم اور بیاج اور سونا نہ دیکھا تھا، یہاں تک کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں. مجھے حضرت ثابت بن اکرم نے کہا ابو ہریرہ تم کثیر لشکر دیکھ رہے ہو؟ سوال کیا. میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا تم نے ہمارے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی. ہم کثرت کی وجہ سے غالب نہیں آئے تھے. ابن اسحاق نے لکھا ہے مسلمانوں نے مشرکین کے لیے تیاری کی اور لشکر کے دائیں اور بائیں حصے پر نگران متعین کیے گئے. حضرت زید کی شہادت کے بارے میں لکھا ہے پھر لوگ بہم نبرد آزما ہو گئے. انہوں نے سخت قتال کیا. حضرت زید بن حارثہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ دشمن کی نیزوں کی وجہ سے جام شہادت نوش کر گئے. پھر حضرت جعفر نے علم اسلام تھاما اور جہاد کیا. جب قتال ان کی رکاوٹ بنا تو اپنے گھوڑے شکرا سے نیچے اتر آئے. ان کی گونچیں کاٹ دیں. پھر جہاد کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. حضرت جعفر پہلے مسلمان تھے جنہوں نے رائے خدا میں اپنے گھوڑے کی گونچیں کاٹی. قبیلہ بنو مرہ بن عوف میں سے ایک شخص نے غزوہ موتا میں شرکت کی تھی. انہوں نے کہا گویا کہ میں اب بھی حضرت جعفر کو دیکھ رہا ہوں. جب وہ اپنے شکرا گھوڑے سے نیچے اترے اس کی گونچیں کاٹیں پھر جہاد کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. اس وقت وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وباردا شرابها والروم روم قد انا عذابها کافرۃ بعیدۃ انصابها علی اذلا قیتها ذرابها. جنت یعنی جنت اور اس کے قرب کے کیا کہنے. اس کا پانی کتنا پاکیزہ اور ٹھنڈا ہے. رومی ہیں، ان کا عذاب قریب آ گیا ہے. وہ کافر ہیں، ان کا نصب بہت زیادہ دور ہے. مجھ پر لازم ہے کہ جب میں ان سے جنگ کروں تو انہیں ضرب لگاؤں. ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت جعفر نے ہتھیار زیب بدن کیا پھر مشرکین پر حملہ کر دیا. جب انہیں خدشہ لاحق ہوا کہ وہ دشمن میں مل جائیں گے تو انہوں نے ہتھیار پھینک دیے. انہوں نے دشمن پر حملہ کیا اور نیزہ بازی کی حتیٰ کہ شہید ہو گئے. ابن ہشام نے روایت کیا ہے کہ حضرت جعفر بن ابو طالب نے اپنے دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھاما. وہ ہاتھ کٹ گیا. پھر بائیں ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا. وہ بھی کٹ گیا. پھر اسے اپنی کونیوں کے ساتھ سینے سے چمٹا لیا حتیٰ کہ شہید ہو گئے. اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی. ان بازوؤں کے عوض اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 پر عطا کر دیے. وہ ان کے ساتھ جنت میں جہاں چاہتے اٹھتے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان پر ایک ضرب
لگائی اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ امام بخاری اور امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس غزوے میں شریک تھا۔ ہم نے حضرت جعفر کو تلاش کیا، ہم نے انہیں شہداء میں پایا۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر 60 سے زائد نیزوں اور تیروں کے زخم تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم گنے، ان میں سے کوئی بھی زخم ان کی پیٹھ پر نہ تھا، سب سامنے تھے۔ جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تو اسلام کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر، لکھا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے پر آگے بڑھے، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، نہ حضرت جعفر کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ ان کے نفس میں تردد آیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت جعفر کے بعد کمانڈر بنے۔ ان کے نفس میں تردد آیا، تھوڑا سا شک پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا، تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نفس، میں نے قسم اٹھائی ہے کہ تو ضرور میدان جنگ میں اترے گا، خوشی سے اترے گا یا تجھے مجبور کیا جائے گا۔ اگر لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کمانیں کس لیں تو کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تجھے کہ تو جنت کو پسند نہیں کر رہا، بڑا شک پڑ رہا ہے تجھے۔ پھر شعروں میں انہوں نے کہا کہ طویل مدت سے تو اس پر مطمئن تھا، تو ایک پرانے مشکیزے سے ٹپکنے والا ایک قطرہ ہے۔ بہرحال یہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے تو حضرت ابن عمر ایک ہڈی والا گوشت لے کر آئے اور انہوں نے کہا اس سے اپنی کمر مضبوط کر لیں، ذرا تھوڑی سی طاقت پیدا ہو جائے۔ گوشت کھانے سے بھنا ہوا تھا۔ ان ایام میں آپ کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان ایام میں انہوں نے وہ ہڈی والا گوشت لیا، اس سے کچھ حصہ توڑا، پھر لوگوں میں ایک جانب ٹکراؤ کی آواز سننے کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور تلواریں چل رہی ہیں۔ اپنے نفس سے انہوں نے کہا کہ تو ابھی بھی دنیا میں ہے۔ اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا، گوشت کھانے میں لگا ہوا ہے، لوگ تلواروں سے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً اس کو پھینکا اور اپنی تلوار تھامی، آگے بڑھے اور لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور ان کے ہاتھ سے جھنڈا گر پڑا۔ مسلمان اور مشرکین باہم مل گئے، بعض افراد تصفیہ ہو گئے۔ اس پر حضرت عتبہ بن عامر پکار کر کہنے لگے، اے قوم، پیٹھ پھیر کر قتال کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر قتال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جوش دلایا انہوں نے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت زید، جعفر اور عبداللہ رضی اللہ عنہم کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو عامر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کو بری طرح ہزیمت اٹھانا پڑی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 افراد کو بھی اکٹھا نہ دیکھا، بالکل بکھر گئے تھے۔ ایک انصاری شخص نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ دوڑ کر آیا، اس نے لوگوں کے آگے آ کر جھنڈا گاڑ دیا، پھر کہا اے لوگوں میری طرف آؤ۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ جب جھنڈا آ گیا تو لوگ پھر مسلمان ادھر اکٹھے ہونے لگے۔ جب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید کے پاس گئے۔ حضرت خالد نے اس انصاری سے کہا میں اسے تم سے نہیں لوں گا، تم اس کے زیادہ مستحق ہو۔ اس انصاری نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اسے تمہارے لیے ہی پکڑا ہے، میں نے تو پکڑا ہی آپ کے لیے۔ بہرحال حضرت خالد کی عمارت، مشرکین کو شکست اور اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کا علم دینا، اس بارے کی تفصیل بھی بیان ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت ابو یسر انصاری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تو میں نے اسلام کا جھنڈا حضرت ثابت بن اکرم کو دیا۔ حضرت ثابت نے حضرت خالد بن ولید سے کہا آپ فنون جنگ سے مجھ سے زیادہ آشنا ہیں، چنانچہ وہ جھنڈا حضرت خالد بن ولید کو دے دیا گیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا تھاما تو انہوں نے لوگوں کا دفاع کیا، انہیں سمیٹ کر اکٹھا کیا، پھر اپنے لشکر کو ایک طرف ہٹا لیا اور دشمن بھی ان سے پیچھے ہٹ گیا اور وہ لوگوں کو بچا کر واپس لے آئے۔ ابن اسحاق کے مطابق یہ دور ہٹنا ہی دراصل رومیوں سے
بچنا تھا، کیونکہ اس وقت 2000 سے زائد مسلمان رومیوں میں مل چکے تھے، یعنی کہ بالکل آپس میں گتھم گتھاں تھے، جبکہ مسلمانوں کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس اعتبار سے اس سریہ کو فتح اور نصرت کہا گیا ہے، کیونکہ دشمن نے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا، وہ ان پر جمع ہو چکے تھے، اور عموماً ایسے حالات میں سارے مسلمان شہید ہو سکتے تھے۔ احتمال بھی یہی تھا، لیکن ایسا کہنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف تھا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کر دے۔ مطلب یہی تھا کہ تم لوگ بچ تو جاؤ گے۔ فتح کے بھی کئی مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ اکثر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت خالد اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کے ساتھ قتال کیا، حتیٰ کہ انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ حضرت ابو عامر نے بیان کیا کہ جب حضرت خالد نے جھنڈا تھام لیا تو دشمن پر حملہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو بری طرح شکست دی، ایسی شکست میں نے کبھی نہ دیکھی تھی، حتیٰ کہ مسلمانوں نے انہیں اس طرح قتل کیا جیسے انہوں نے چاہا۔ یہ بھی روایت ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے حضرت خالد کی حکمت عملی کے بارے میں، جنگی حکمت عملی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت خالد نے موتا میں فوج کی دوبارہ تنظیم کی اور شاہ سواروں کو ایک دستہ منتخب کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ رازداری سے راتوں رات جنوب میں جزیرہ عرب کی جانب اسلامی فوج کے پیچھے ایسی جگہ پڑاؤ کریں جہاں رومی نہ دیکھ سکیں۔ حضرت خالد نے انہیں حکم دیا کہ متعدد دستوں میں تقسیم ہو کر اسلامی لشکر کے پیچھے سے موتا کی طرف آئیں اور انتہائی بلندی آواز سے تکبیرات بلند کریں اور اپنے گھوڑوں کو مٹی والی جگہوں پر دوڑائیں تاکہ بہت غبار اٹھے۔ ان باتوں سے حضرت خالد کا مقصد یہ تھا کہ دشمن یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے مزید کمک آ گئی ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد نے لشکر کو اثر نو منظم کرتے ہوئے لشکر کے اگلے حصے کو پیچھے اور پچھلے حصے کو آگے کر دیا، اور اس طرح دائیں حصے کو بائیں اور بائیں حصے کو دائیں کر دیا۔ دشمن یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید مسلمانوں کو مدد مل گئی ہے، مختلف لوگ سامنے آ گئے، وہ مرعوب ہو گئے، انہیں شکست ہو گئی۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ کے شہید ہونے کا لوگوں کو بتایا، اس سے پہلے کہ لوگوں کے پاس ان کی کوئی خبر آتی۔ آپ نے فرمایا زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ فرمایا یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک بلند فرمائی اور فرمایا اے اللہ، یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد فرما۔ اس روز سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جانے لگا، یعنی اللہ کی تلوار۔ ایک روایت کے مطابق یہ جنگ 7 روز تک جاری رہی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ پہلا لشکر تھا جو اسلام کی طرف سے عیسائیت کے مقابلے کے لیے نکلا۔ جب یہ لشکر شام کی سرحد پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ کیسر بھی اس طرف آیا ہوا ہے اور 1 لاکھ رومی سپاہی اس کے ساتھ ہیں، اور 1 لاکھ کے قریب عرب کے عیسائی قبائل کے سپاہی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس پر مسلمانوں نے چاہا کہ وہ راستہ میں ڈیرا ڈال دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں تاکہ اگر آپ نے کوئی اور مدد بھیجنی ہو تو بھیج دیں، اور اگر کوئی حکم دینا ہو تو اسے اطلاع دے دیں۔ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا تو عبداللہ بن رواحہ جوش سے کھڑے ہوئے اور کہا اے قوم، تم اپنے گھروں سے خدا کے راستے میں شہید ہونے کے لیے نکلے تھے، اور جس چیز کے لیے تم نکلے تھے اب اس سے تم گھبرا رہے ہو، اور ہم لوگوں سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں سے اپنی تعداد اور اپنی قوت اور اپنی کثرت کی وجہ سے تو لڑائیاں نہیں کرتے رہے، ہم تو اس دین کی مدد کے لیے دشمنوں سے لڑتے رہے ہیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ اگر دشمن زیادہ ہے تو ہوا کرے، آخر 2 نیکیوں میں سے ہم کو ایک ضرور ملے گی، یا ہم غالب آ جائیں گے یا ہم خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ لوگوں نے ان کی یہ بات سن کر کہا ابن رواحہ بالکل سچ کہتے ہیں،
اور فوراً کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ جب وہ آگے بڑھے تو رومی لشکر انہیں اپنی طرف سے بڑھتا ہوا نظر آیا، تو مسلمانوں نے موتا کے مقام پر اپنی فوج کی صف بندی کر لی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں زید بن حارثہ جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے مارے گئے۔ تب اسلامی فوج کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فوج کی کمان سنبھال لی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کی فوج کا ریلا بڑھتا چلا آ رہا ہے اور مسلمان اپنی تعداد کی قلت کی وجہ سے ان کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ جوش سے گھوڑے سے کود پڑے اور اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ لی۔ اس کے معنی یہ تھے کہ کم سے کم میں تو اس میدان سے بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں موت کو پسند کروں گا مگر بھاگنے کو پسند نہیں کروں گا۔ یہ ایک عربی رواج تھا، وہ گھوڑے کی ٹانگیں اس لیے کاٹ دیتے تھے تاکہ وہ بغیر سوار کے ادھر ادھر بھاگ کر لشکر میں تباہی نہ پہنچائے، گھوڑا بھی تباہی نہ پہنچائے، اس لیے صرف اترتا نہیں تھا بلکہ اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے تھے۔ تھوڑی دیر کی لڑائی میں آپ کا دایاں بازو کٹ گیا، تب آپ نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا، پھر آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے دونوں ہاتھ کے ٹونڈوں سے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور میدان میں کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ تب عبداللہ بن رواحہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متحد جھنڈے کو پکڑ لیا اور وہ بھی دشمن سے لڑتے لڑتے مارے گئے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے کوئی موقع نہ تھا کہ وہ مشورہ کر کے کسی کو اپنا سردار مقرر کرتے، اور قریب تھا کہ دشمن کے لشکر کی کثرت کی وجہ سے مسلمان میدان چھوڑ جاتے کہ خالد بن ولید نے ایک دوست کی تحریک پر جھنڈا پکڑ لیا اور شام تک دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ دوسرے دن پھر خالد اپنے تھکے ہوئے اور زخم خوردہ لشکر کو لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے، اور انہوں نے یہ ہوشیاری کی کہ لشکر کے اگلے حصے کو پیچھے کر دیا اور پچھلے حصے کو آگے کر دیا، اور دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں، اور اس طرح نعرے لگائے کہ دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو اور مدد پہنچ گئی ہے۔ اس پر دشمن پیچھے ہٹ گیا اور خالد اسلامی لشکر کو بچا کر واپس لے آئے۔ دشمن خود ہی پیچھے چلا گیا، انہوں نے پیچھا نہیں کیا مسلمانوں نے، بہرحال یہ بھی نہیں کہ ان سے ڈرے بلکہ دشمن خود ہی ہٹ کے پیچھے چلا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی خبر اسی دن وحی کے ذریعے سے دے دی، اور آپ نے اعلان کر کے سب مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا۔ جب آپ ممبر پر چڑھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تم کو اس جنگ میں جانے والے لشکر کے متعلق خبر دیتا ہوں۔ وہ لشکر یہاں سے جا کر دشمن کے مقابل کھڑا ہوا اور لڑائی شروع ہونے پر پہلے زید مارے گئے، پھر تم لوگ زید کے لیے دعا کرو، آپ نے فرمایا۔ پھر جھنڈا جعفر نے لے لیا اور دشمن پر حملہ کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے، بس تم ان کے لیے بھی دعا کرو۔ پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے لیا اور خوب دلیری سے لشکر کو لڑایا، مگر آخر وہ بھی شہید ہو گئے، بس تم ان کے لیے بھی دعا کرو۔ پھر جھنڈا خالد بن ولید نے لیا، اس کو میں نے کمانڈر مقرر نہیں کیا تھا مگر اس نے خود ہی اپنے آپ کمانڈر مقرر کر لیا، لیکن وہ خدا تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تفصیل اس کی لکھی کہ کس طرح ہوا ایک دوست کی تحریک پر، بس وہ خدا تعالیٰ کی مدد سے اسلامی لشکر کو بحفاظت اپنے واپس لے آئے۔ آپ کی اس تقریر کی وجہ سے خالد کا نام مسلمانوں میں سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار مشہور ہو گیا۔ چونکہ خالد آخر میں ایمان لائے تھے، بعض صحابہ ان کو مذاقاً یا کسی جھگڑے کے موقع پر تانا دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے ایسی بات پر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ان کی تکرار ہوئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالد کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، تم اس شخص کو جو کہ بدر کے وقت سے اسلام کی خدمت کر رہا ہے کیوں دکھ دیتے ہو؟ اگر تم احد کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو اس کے برابر خدا تعالیٰ سے انعام حاصل نہیں کر سکتے۔ اس پر خالد نے کہا، یا رسول اللہ، یہ مجھے تانا دیتے ہیں تو پھر میں یہ جواب دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ خالد کو تکلیف نہ دیا کرو۔ خالد کی بھی دلداری کی آپ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو خدا تعالیٰ نے کفار کی ہلاکت کے لیے کھینچی۔
یہ پیش گوئی چند سالوں بعد ہر بھر پوری ہوئی۔ جب خالد اپنے لشکر کو واپس لائے تو مدینہ کے ساتھ صحابہ جو ساتھ نہ گئے تھے انہوں نے اس کے لشکر کو بھگوڑے کہنا شروع کیا۔ مطلب یہ تھا کہ تم کو وہیں لڑ کر مر جانا چاہیے تھا، واپس نہیں آنا چاہیے تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھگوڑے نہیں، بار بار لوٹ کر دشمن پر حملہ کرنے والے سپاہی ہیں۔ اس طرح آپ نے ان آئندہ جنگوں کی پیش گوئی فرمائی جو مسلمانوں کو شام کے ساتھ پیش آنے والی تھی، اور پھر خالد بن ولید نے اپنے جوہر بھی دکھائے۔ جھنڈے کے ادب و احترام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے ایک موقع پر فرمایا کہ قوموں میں جھنڈے کا بڑا ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ دشمن سے اس کو جھنڈا چھیننے کے لیے بڑی بڑی قربانی کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ اپنا جھنڈا بچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی جاتی ہیں، اور یہ شرک نہیں ہوتا بلکہ جیسے باپ کے سامنے اس کے بیٹے کا اوپر بیٹھنا سب لوگ ناجائز سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح تمثیلی زبان میں باپ کی ہتک ہوتی ہے، اسی طرح تمثیلی زبان میں چونکہ قوم کا جھنڈا چھیننے جانے کے معنی اس کی عزت و آبرو کے خاک میں مل جانے کے ہیں، اس لیے قومیں اپنی جانیں قربان کر دیتی ہیں، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کا جھنڈا دشمن کے قبضے میں چلا جائے۔ اس لیے ہم نوائے احمدیت وغیرہ غلام احمدیہ بھی اپنے جھنڈوں کی حفاظت کے لیے اس لیے قاعدہ بنایا گیا ہے کہ حفاظت کے لیے خدام مقرر ہوں۔ بہرحال آپ لکھتے ہیں کہ جب کسی قوم کے افراد کے دلوں میں اس کے جھنڈے کی عظمت قائم کر دی جاتی ہے تو وہ انہیں اس بات کے لیے تیار کر دیتی ہے کہ اگر اپنے جھنڈے کی حفاظت کے لیے انہیں اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑیں تو بلا دریغ جانیں قربان کر دیں، کیونکہ اس وقت تھوڑی سی لکڑی اور کپڑے کا سوال نہیں ہوتا بلکہ قوم کی عزت کا سوال ہوتا ہے، جو تمثیلی زبان میں ایک جھنڈے کی صورت میں ان کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ ہم نے لکھا کہ میں نے کئی دفعہ پہلے بیان کیا ہے کہ ہمیں صحابہ میں بھی اس قسم کی مثال نظر آتی ہے۔ ایک جنگ میں ایک مسلمان افسر کے پاس اسلامی جھنڈا تھا۔ وہ لوگ شاندار جھنڈے نہیں بنایا کرتے تھے بلکہ ایک معمولی سی لکڑی پر کالا کپڑا باندھ لیتے تھے، مگر چاہے وہ کالا کپڑا ہوتا چاہے اس جھنڈے کی معمولی لکڑی ہوتی، اس وقت سوال قوم کی عزت کا ہوا کرتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ جھنڈا قیمتی ہے یا معمولی، بلکہ وہاں صرف اس بات کو ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ قوم کی عزت اس بات میں ہے کہ اس جھنڈے کی حفاظت کی جائے۔ بہرحال اس لڑائی میں عیسائیوں نے جن کے خلاف جنگ ہو رہی تھی خاص طور پر اس جگہ حملہ کیا جہاں مسلمانوں کا جھنڈا تھا۔ حضرت جعفر کے پاس یہ جھنڈا تھا اور یہ جنگ موتا تھی۔ انہوں نے جب حملہ کیا تو حضرت جعفر کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھٹ اپنے جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ جھنڈا پھر نیچے ہو گیا تو اس نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا جس میں انہوں نے جھنڈا تھاما ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً جھنڈے کو دونوں لاتوں سے پکڑ لیا۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے۔ چونکہ لاتوں سے زیادہ دیر تک جھنڈا پکڑا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے زور سے آواز دی کہ کوئی مسلمان آگے آئے اور اس جھنڈے کو پکڑے، اور انہوں نے کہا مسلمانوں دیکھنا اسلام کا جھنڈا نیچا نہ ہو۔ اب تھا وہ کپڑے کا یا معمولی لکڑی کا جھنڈا، مگر اس کا نام انہوں نے اسلام کا جھنڈا رکھا کہ گو ہے تو وہ لکڑی کا، ہے تو وہ معمولی سے کپڑے کا، مگر بہرحال اسلام کا جھنڈا ہے، اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ چنانچہ ایک اور افسر نے آگے بڑھ کر اس جھنڈے کو پکڑ لیا۔ میرا خیال ہے اب اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں، خالد بن ولید تھے۔ خالد بن ولید نہیں تھے، ایک دوسرے صحابی نے پکڑا تھا جیسا بیان ہوا ہے، اور پھر وہ خالد بن ولید کو دیا گیا تھا۔ خالد بن ولید نے جنہوں نے وہ جھگڑا پکڑا۔ تو دیکھو ایک کپڑے کی چیز ہے، معمولی لکڑی کی چیز ہے، اور اسلام کے نزدیک اس کپڑے یا لکڑی کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں، مگر جس حد تک قومی اعزاز کا سوال ہے اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا یہ اسلام کا جھنڈا ہے، دیکھنا یہ گرنے نہ پائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس بات کو ناپسند نہیں کیا، بلکہ بعض دفعہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کی عظمت قائم کرنے کے لیے فرما دیا کرتے تھے کہ جھنڈا کون شخص لے گا۔ چنانچہ بعض لڑائیوں میں آپ نے فرمایا کہ میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اس کی عزت کو قائم کرے گا،
اور صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر اس جھنڈے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بیان بہرحال ابھی ہو رہا ہے، جاری رہے گا۔ دنیا کے عمومی حالات کے لیے دعائیں جاری رکھیں، میں کہتا رہتا ہوں، خاص طور پر آج کل پاکستان اور ہندوستان کے جو حالات ہیں اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ کرے، مظلوموں کی حفاظت فرمائے، حکومتوں کو عقل دے کہ جنگوں کی طرف بڑھنے کے بجائے صلح و صفائی سے معاملات طے کریں، بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ بین الاقوامی تنظیموں کو بھی، جہاں آج کل انصاف تو مشکل سے ملتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کرے ان تنظیموں کو بھی توفیق دے، اور دونوں طرف کے ہمدرد اور دوستوں کو بھی توفیق دے کہ ان ملکوں کی آپس میں معاملات حل کروا سکیں۔ پاکستان کی طرف سے تو بہرحال یہ سوال یہ کہا جا رہا ہے، اور اکثر بیان آتے رہتے ہیں ان کے وزیروں کے، کہ ہم جو کشمیر میں جو واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر تمہیں شک ہے تو UN کے اداروں کے ذریعے سے اس کی تحقیق کرواؤ جو ہونی چاہیے، بجائے اس کے ہم لڑیں۔ ہندوستان کی حکومت کو بھی اس پر مثبت رویہ دکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عقل دے دونوں طرف کو۔ جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف کو نقصان ہوتا ہے، اور پھر صرف سپاہی نہیں بلکہ عوام اور مظلوم بھی بلا وجہ مارے جاتے ہیں۔ یہی ہم آج کل کی جنگوں میں دیکھ رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے ہر جگہ۔ بہرحال دنیا کے سب مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ بظاہر تو دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اسے تباہی سے بچائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور ہمیں بھی دعاؤں کی توفیق دے۔ اب میں ایک جمعے کے بعد نماز کے بعد ایک جنازہ پڑھاؤں گا ایک شہید کا، محمد آصف صاحب بن رفیق احمد صاحب، آپ بھلیر ضلع قصور ہیں۔ ان کو معاندین احمدیت نے 24 اپریل کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ وقت شہادت مرحوم کی عمر 19 سال تھی، نوجوان لڑکے تھے۔ تفصیلات کے مطابق وقوع کے روز رات تقریباً 11:15 بجے محمد آصف صاحب اپنے ایک احمدی ہمسائے اسنان احمد صاحب کے ہمراہ موٹر سائیکل پر گاؤں سے باہر ایک دکان سے بعض گھریلو ضروریات کی اشیاء خریدنے گئے۔ گاؤں کے دکانداروں نے بائیکٹ کر رکھا تھا، اس لیے خرید و فروخت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ گھر سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر راستے میں معاندین پہلے سے طاق میں موجود تھے۔ انہوں نے ان دونوں پر فائرنگ کر دی۔ محمد آصف صاحب کے دائیں کندھے پر کمر کی طرف گولی لگی جو آر پار ہو گئی، جبکہ دوسرے خادم اسنان احمد صاحب کو بائیں ٹانگ میں گولی لگی۔ حملہ اور وقوع کے بعد بھی خوف و ہراس پھیلانے کے لیے فائرنگ کرتے رہے۔ ہمارے ان دونوں خدام نے باوجود زخمی ہونے کے ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور وہاں سے موٹر سائیکل پر ہی نکل آئے اور کچھ فاصلے پر آ کر گر گئے۔ چلاتے رہے موٹر سائیکل اپنا۔ پولیس موقع پہ تاخیر سے پہنچی۔ اس دوران حملہ آوروں کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو فوری طور پر ہسپتال نہ لے جایا جا سکا۔ پولیس کے پہنچنے پر آصف صاحب کو ہسپتال لے جایا گیا، تاہم اس دوران خون زیادہ بہنے کی وجہ سے محمد آصف صاحب ہسپتال پہنچتے ہی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقوع کا مقدمہ متعلقہ پولیس اسٹیشن پھول نگر ضلع قصور میں درج ہوا ہے۔ اب ان کے مقدمے میں درج ہونے کے بعد حالات ایسے ہی رہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھیں اب کیا کرتے ہیں۔ 3 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، جبکہ اسنان احمد صاحب جن کے پاؤں میں گولی لگی تھی وہ ابتدائی طبی امداد کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بہتر ہیں۔ بھلیر ضلع قصور میں گزشتہ 3 سال سے شدید مخالفت کا ماحول ہے۔ متعدد مرتبہ احباب جماعت کے خلاف بے بنیاد الزامات کے تحت مقدمات درج کروائے گئے۔ کئی مرتبہ احمدی احباب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ احمدیہ قبرستان میں احمدی مرحومین کی قبروں سے کلمہ طیبہ اور دیگر حاجات مٹائی گئیں۔ گاؤں میں مکمل بائیکاٹ کی کیفیت ہے۔ دکانوں سے سودا سلف خریدنے کی پابندی کے علاوہ
گاؤں کے مشترکہ واٹر فلٹریشن پلانٹ سے پانی لینے کی اجازت نہیں ہے، بچوں کو تعلیمی ادارہ جات میں آتے جاتے تنگ کیا جاتا ہے۔ یہ تو وہاں حالات ہیں۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا مکرم محمد دین صاحب کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے 1934 میں خلافت ثانیہ کے بابرکت دور میں قادیان جا کر جلسہ سالانہ کے موقع پر بیعت کی تھی۔ شہید مرحوم کے دادا کا نام محمد یعقوب صاحب تھا۔ شہید مرحوم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، کم گو اور وسیع حوصلے کے مالک تھے۔ ہر کسی سے محبت اور ہمدردی کا تعلق تھا۔ پنجگانہ نمازوں کے پابند تھے، جماعتی خدمت میں پیش رہتے، جماعتی انضام کے تحت ہونے والے ورزشی مقابلہ جات میں شمولیت کا بہت شوق تھا۔ حال ہی میں ضلع میں ہونے والے مقابلے میں اپنی پوزیشن بھی حاصل کی تھی انہوں نے، پہلی پوزیشن۔ شہید مرحوم اپنی والدہ جو دل کی مریضہ ہیں ان کی مکمل دیکھ بھال کرتے۔ والدہ محترمہ نے بیان کیا کہ مرحوم نہایت اطاعت گزار بچہ تھا، کبھی میری نافرمانی نہیں کی، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی اور پیار کرنے والا تھا۔ ان کی ہمشیرہ زاہدہ رفیق کہتی ہیں کہ میرے بھائی ہر ایک کا خیال رکھتا، بہت پیار کرنے والا اور ہمدرد بھائی تھا۔ شہادت کا اس کو بھی شوق تھا جو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ شہادت سے 3 دن قبل خواب دیکھی کہ بھائی کو گولی لگی ہے۔ اگلے روز فون کر کے خیریت دریافت کی۔ شہادت والے دن بھی خیریت معلوم کی، لیکن کہتے تھے میں مصروف ہوں، تو مختصر سی بات ہوئی۔ پھر کہتی ہیں بھائی نے کہا کہ رات کو بات کریں گے، مگر بات نہیں ہو سکی پوری طرح، اور وہ اسی دن شہید ہوا اور اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ پھر ان کی بہن کہتی ہیں کہ بھائی کی بابت خواب کی وجہ سے بہت پریشان تھی، میں خط بھی لکھ رہی تھی، مجھے خط لکھنی تھی دعا کے لیے۔ کہتی ہیں آپ وہ خط میں لکھ رہی تھی، جب میں اس فکرے پہ پہنچی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے گولی لگی ہے، تو اسی وقت کہتے ہیں مجھے اطلاع ملی کہ بھائی کو تو شہادت کا رتبہ مل گیا ہے۔ بوقت شہادت شہید مرحوم خدام الاحمدیہ ضلع قصور کی مجلس عاملہ میں شامل تھے، ناظم طریق جدید تھے، مقامی جماعت میں نائب قائد خدام الاحمدیہ اور ناظم اطفال کی حیثیت سے بھی توفیق خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ عثمان گان نے والدین کے علاوہ 2 شیر گان یادگار چھوڑی ہیں۔ نثار احمد صاحب صدر جماعت بھلیر کہتے ہیں کہ شہید مرحوم اعلیٰ خوبیوں کے مالک، بڑے خوش اخلاق شخصیت کے مالک انسان تھے۔ خاکسار نے ان کو باکردار، خاموش طبع، خلافت سے محبت اور اطاعت کرنے والا خادم سلسلہ پایا ہے۔ نمازوں اور چندوں میں باقاعدہ مکان عمل، خدمت خلق، حفاظتی ڈیوٹی، گویا ہر شعبے میں مثالی کام کرنے والے اور جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ والدین کی خدمت کرنے والا اور ان کا ہر طرح خیال رکھنے والا تھا۔ طارق احمد صاحب معلم ہیں کہتے ہیں کہ شہید مرحوم اعلیٰ خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کے گھر ٹیلی ویژن نہیں تھا، مگر آپ خطبہ جو جمعہ کا جو ہے میرا، وہ بڑی باقاعدگی سے اپنے فون پہ سنا کرتا تھا، یا پھر میرے پاس آ جاتا تھا مشن ہاؤس میں سننے کے لیے خطبہ میرے گھر میں۔ اور کہتے ہیں جب بھی کسی جماعتی کام کو لیے بلایا جاتا تو فوراً حاضر ہو جاتا۔ ہر کام بڑی ذمہ داری سے کرنے والے تھے۔ جماعتی مہمانوں کی بڑی شوق سے خدمت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، لواحقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں اور جماعت کی مخالفت کرنے والوں کے جو جرت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد ان کی پکڑ کے سامان کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر